الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2026 وائٹل والوں نے پیچھے چائے کا اسٹال لگایا ہوا ہے، لیکن پبلک سے گزارش ہے کہ شور شرابہ نہ کریں۔ بہت شور کی آواز آ رہی ہے اور لوگ بیان میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ جس نے چائے پینی ہے چپکے سے لائن میں لگے، چائے لے کے آ کے یہیں بیٹھ کے پی لے، وہاں نہ بیٹھے، بیان رہ جائے گا ورنہ چائے کے چکر میں۔ تو وائٹل والوں کا بھی شکریہ کہ فری پھوکٹ کی چائے پلا رہے ہیں، جزاک اللہ۔ تو کوئی صاحب جا کے ذرا باہر ان کو خاموش کرا دیں، بولیں چائے لے کے تمیز سے اچھے بچوں کی طرح درس میں آ کے بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ کے پیتے بھی رہیں اور درس بھی سنتے رہیں۔ آج ہم نے 8واں پارہ پڑھا ہے، جس میں سورہ انعام کو ختم کیا اور سورہ اعراف شروع کی ہے۔ سورہ انعام میں توحید کا بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ انعام عربی میں نعم چوپائے کو بولتے ہیں، جو 4 پاؤں والے جانور ہیں نا۔ مشرکین مکہ میں ایک بڑی مصیبت تھی، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا، اور بتوں کے نام پہ بھی جانور چھوڑا کرتے تھے، یہ فلاں بت کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ، ابھی سے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی کاٹ کے کھا نہیں سکتا۔ مقدس، یہ جو مقدس گائے کا تصور ہے نا، یہ بہت پرانا ہے۔ تو کہتے تھے یہ جانور ہم نے فلاں کے نام پہ چھوڑ دیا، اب یہ مقدس ہے، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس صورت میں اللہ نے اس کا بہت بیان کیا، اس بات کو کہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ جس چیز کو اللہ حلال کر دے کوئی حرام نہیں کر سکتا، جس کو حرام کر دے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو استعمال کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں پہ مت چلو۔ تو جو اللہ کی طرف سے حلال ہے نا، اس میں اللہ نے صاف لفظوں میں اجازت دے دی ہو۔ اب عربوں نے تو، جو مشرکین تھے، انہوں نے تو کچھ جانور حرام کیے ہوئے تھے، تو صرف یہ جانور کے بارے میں نہیں ہے، کوئی بھی چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، تو اللہ نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیسے اپنے اوپر اس کو حرام کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے ہاں اسمبلی میں قانون بن رہا ہے نا، 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح وغیرہ اور لڑکے کا نکاح، یہ اجازت نہیں ہے، یہ بھی انہی حکام میں سے ہے۔ یہ ایسا حکم ہے جس کو اللہ نے صاف لفظوں میں حلال کیا ہے۔ بہت شور کی آواز آ رہی ہے، ان کو چپ کرائیں، چائے کا شور سے کیا تعلق ہے؟ بچے میرا خیال ہے شور کر رہے ہیں پیچھے۔ تو کیا ہو گیا، اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہیں چیزیں؟ دیکھو 2 قسمیں ہوتی ہیں حلال کی، کیونکہ آج یہ موضوع بہت زیادہ بیان ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، اباحت کا مطلب جب تک کوئی پابندی نہیں لگے گی وہ جائز ہی رہے گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس قانون پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی 18 سال سے پہلے شادی حلال ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے، تو ایک جائز کام پہ گورنمنٹ پابندی لگا سکتی ہے۔ بعض کام جائز ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اس کے سوسائٹی میں فسادات ہو رہے ہیں، تو جائز ہونے کے باوجود گورنمنٹ پابندی لگا سکتی ہے۔ اسمگلنگ بذات خود ایک جائز چیز ہے، لیکن جب ملک کی معیشت کا بٹا بیٹھ رہا ہو تو کیا ہے، پھر اس میں حکومت پابندی لگائے گی۔ آٹے کے ریٹ شریعت نے کوئی پابندی لگائی ہے اس میں، لیکن حکومت متعین کر دیتی ہے کہ اگر نہیں رکھو تو پھر تاجر لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی بھائی دوسری شادی نہیں کر سکتے یا 18 سال سے پہلے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، تو خوب سمجھ لو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے حلال کو حرام مت کرو۔ پھر مطلب کیا ہوا؟ یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں نا، بھائی ویڈیو نہیں بنائیں پلیز، یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں نا کہ آٹے کے ریٹ بھی تو حکومت متعین کر سکتی ہے، اسمگلنگ پہ پابندی لگا دی وغیرہ وغیرہ، دیکھو حلال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک حلال وہ ہوتا ہے جو شریعت کے کہنے سے حلال نہیں ہوتا، ویسے ہی حلال ہے۔ ہر چیز میں اصل حلال ہے جب تک کہ شریعت اس کو حرام قرار نہ دے دے۔ لال بتی پہ رکنا بھی جائز ہے، چلنا بھی جائز ہے، روڈ پہ جب آپ چلیں جب رکیں۔ تو ایسے قوانین میں حکومت مینجمنٹ کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے تاکہ لوگ ایک اصول اور ضابطے میں آ جائیں، یہاں جائز ہے۔
لیکن جہاں اللہ اس کے رسول نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، واضح لفظوں میں کہہ دیا ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے، وہاں قانون سازی کر کے پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ پرمیشن دے رہا ہے صاف لفظوں میں، تو اس کو کہتے ہیں شرعی مباح ہے یہ، یعنی شرعن حلال ہے یہ، شرعی طور پر اس کی اباحت نازل ہوئی ہے آسمان سے. جیسے شہد اللہ نے حلال قرار دیا، اب گورنمنٹ اگر قانون بنا دے شہد حرام ہے تو بھی حرام نہیں ہوگا. تو جو اللہ اس کے رسول نے جس کو واضح لفظوں میں حلال قرار دے دیا ہو تو اس پہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، وہ پھر شریعت پر زیادتی ہے. تو 2 شادیوں کی اجازت عدل کی شرط کے ساتھ اللہ رسول نے دی ہے. 18 سال سے کم عمر کی صرف اجازت نہیں دی بلکہ ترغیب دی جا رہی ہے، بالغ ہوتے ہی نکاح کرو اگر جوڑ کا رشتہ مل جائے. یہاں پابندی لگانے کی کسی قانون کو اجازت نہیں ہے. قانون پابندی ہو بھی جائے تو اس قانون کی دھجیاں اڑا دی جائیں، پھر ثواب ملے گا قانون توڑنے کا. آپ کہہ سکتے ہیں ثواب کیوں ملے گا؟ ثواب اس لیے ملے گا کہ جب آپ قانون توڑیں گے تو اللہ کہے گا یہ مجھے حکومت سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے ویلیو زیادہ دیتے ہیں. اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ رسگلہ کھا لے، میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں. تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے کا جو دوسرا دوست ہے نا جمشید، وہ کہہ رہا ہے مت کھا. اب بیٹے کا دل کر رہا ہے کھانے کا لیکن وہ جمشید کے کہنے کی وجہ سے نہیں کھا رہا. باپ پوچھ رہا ہے بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی ہے، کیا تمہارا دل نہیں چاہ رہا؟ نہیں ابا دل تو بہت چاہ رہا ہے. تو بیٹا میں کہہ رہا ہوں نا کھاؤ، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. اب بیٹا کہہ نہیں جمشید نے منع کیا ہے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میری بات کو تم ویلیو نہیں دے رہے ہو؟ یا تو تمہارا اپنا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، جیسے 18 سال سے پہلے کسی کا دل ہی نہیں چاہ رہا یا کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، ان کی مجبوری ہے نہ کریں بھائی. لیکن رشتہ بھی مل رہا ہے، مجبوری بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ نے منع کیا ہے. تو یہاں گورنمنٹ اور جمشید بالکل سیم ہے. تو یہاں آپ بولو گے نا کسی دوست کے کہنے پر رسگلہ نہیں کھاؤ گے، پھر ابا کو غصہ آئے گا، ابا رکھ کے چماٹ لگائے گا، بولے گا پھر آئندہ سے اپنا باپ اسی کو بنا لے. تو میں نے اجازت نہ دی ہوتی پھر جمشید منع کرتا تو مان لیتا، لیکن میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، رکھا تیرے سامنے اور کہہ رہا ہوں کھا لے، اور تو کہہ رہا ہے جمشید منع کر رہا ہے. تو یہاں آپ جمشید کا دل دکھا کے ابا کا دل رکھیں گے تو ابا کو خوشی ہوگی. ابا کہیں گے اس کا مطلب تو جمشید کو ابا نہیں سمجھتا، تو ابا کسے سمجھتا ہے؟ مجھے سمجھتا ہے. تو اس لیے خوب یاد رکھو، آپ کا اپنا دل نہیں کر رہا دوسری شادی کا یا 18 سال سے کم عمر میں نکاح کا، یا پیسے ہی نہیں ہے، وہ جو کہتے تھے نا وسائل ہی نہیں ہے، یا آپ نہیں سنبھال پاتے، وہ آپ کا ہیڈیک ہے. لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ وسائل ہیں، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے، رشتہ بھی مل گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا کام ہے مت کرو. اب اگر لوگوں کے کہنے سے آپ رک گئے، اس کا مطلب آپ کی نظر میں شریعت کی ویلیو لوگوں سے کم ہے اور لوگوں کی ویلیو زیادہ. تو یہاں لوگوں کی بات کو نہ ماننے میں ڈبل ثواب ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت ثواب ملتا. تبھی تو میں نے کی تھی، لوگ منع کر رہے تھے، نہیں منع کر رہے ہوتے پھر شاید میں نہیں کرتا. لوگ اتنا منع کرتے، میں نے کہا یار ٹینشن میں آ رہا ہوں تو ان کو کیا تکلیف ہے. خیر آگے چلتے ہیں ہم. تو یہ اللہ نے مضمون بیان کیا. اس کی آواز صحیح نہیں ہے بھائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. حلال و حرام کی چیزوں میں ایک اور حکم بیان ہوا کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو بھی مت کھاؤ. خود سے مر جائے وہ بھی مت کھاؤ، تم نے مارا ہو لیکن اللہ کا نام نہ لیا ہو تو بھی مت کھاؤ. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ حلال ہے. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ جب ہم جانور لٹاتے ہیں تو وہ اتنی افراتفری کا عالم ہوتا ہے، نام لینا بھول جاتا ہے آدمی. تو اگر بھولے سے کسی سے بسم اللہ چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے، جان کر چھوڑ دی تو حلال نہیں ہے. مشرکین اس پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ لو بھائی خود سے قدرت جانور کو مار دے وہ تو حرام ہے، اور ہم جانور قتل کریں تو وہ حلال ہے. یہ کیسا دین ہے بھائی؟ یعنی ایک بکری خود بخود مر گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ حرام ہو گئی، حالانکہ وہ کس نے ماری ہے؟ بول لو نا، میں نے نہیں ماری. کس نے ماری ہے؟ اللہ نے ماری ہے. اور کہہ رہے ہیں جب ہم خود کاٹ کے مارے تو وہ حلال ہے. تو اس کا اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو وحی کرتا رہتا ہے. شیطان کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو وحی کرتا رہتا ہے لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے بحث مباحثہ کریں. یعنی اللہ نے اس اشکال کا جواب نہیں دیا. اس لیے جواب نہیں دیا کہ یہ چیز اتنی واضح ہے کہ یہ شیطانی وسوسے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے.
بھائی جس کو تم مار رہے ہو اس کو بھی تو اللہ ہی مار رہا ہے, جو خود سے مر رہی ہے وہ بھی اللہ ہے. تو اللہ نے مار دیا, ناپاک کر دیا نا اس کو. حلال و حرام کا تعلق اس سے ہے کہ اس میں ظاہری یا روحانی نجاست ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ہے تو چاہے وہ اللہ لے کر آئے یا خود سے آئے. تو اس لیے اس بےہودہ سوال کا جواب نہیں دیا, بس اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ یہ جو سوال یہ لوگ آپ سے کر رہے ہیں اس کا منشا کیا ہے, یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم, شیطانوں کا کام ہوتا ہے اپنے دوستوں کو پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں. کچھ اعتراضات ہوتے ہیں جو شیطان ان کو سکھا رہا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین میں ایک بڑی مصیبت تھی نا, وہ جو چوپایوں کو حرام کر لینا. تو اللہ نے 4 چوپایوں کا ان آیتوں میں خاص طور پہ تذکرہ کیا. پہلے تو اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی. ہاں, مشرکین میں ایک بیماری یہ بھی تھی, بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہم غریب ہیں اور حمل ٹھہر گیا. اب حمل گرانے کی دوائیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں, نہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا تھا کہ پریگننسی ہے یا نہیں. تو اب پریگننسی ہے تو گرائیں گے تو ماں مر جائے گی, ظاہر ہے ان کو کیا پتا. تو وہ انتظار کرتے تھے. جو غریب لوگ ہیں, جو مالدار ہیں, وہ ایسا نہیں کرتے تھے. غریب لوگ انتظار کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہو, چاہے لڑکا یا لڑکی. بعض لوگ تو صرف لڑکیوں کو مارتے تھے کہ لڑکی کو وہ سمجھتے تھے ہمارے لیے ایک عیب ہے یہ, اور بعض لڑکے کو بھی مار دیتے تھے. کیوں کہ بھائی ہمارے لیے خود کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اس کو ہم کہاں سے کھلائیں گے. اس کا بھی قرآن نے کہا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. دیکھو یہ بت پرستی ہے نا, اس بت پرستی نے ان کو کہاں تک لے کر آئی ہے, یہ کہ اپنی اولاد کو قتل بھی کرتے ہیں, اتنا بڑا جرم بھی, اور اس پر لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں. لیبل کیا لگاتے ہیں کہ ہم ان کو تکلیف سے بچا رہے ہیں. ایک دفعہ کی تکلیف ہے, مار کے ختم کر دو, بھوکے رہیں گے ہماری طرح, کبھی کھانے کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا, در در کے دھکے کھائیں گے, اس سے بہتر ہے جان سے مار دو. کتنا بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے, اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایکچولی ان کو مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں. یہ مشرک اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کے قوانین کو نہیں مانتے نا, وہ اس طرح کے ظلم کرتے ہیں اچھے اچھے لیبل لگا کے. بول فلم ایک آئی تھی, اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا. بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. وہ ڈائلاگ مجھے بھی لوگوں نے بھیجا تھا. اس میں کہتے ہیں دکھایا کہ ایک مولوی صاحب بیچارہ بڑا غریب, بچے دے دنا دن پیدا ہو رہے ہیں اس کے. اب گھر میں روٹی نہیں ہے, ایک ایک روٹی آدھی آدھی ہو رہی ہے. یہ نا یہ جو عیش پرست لوگ ہوتے ہیں نا, ہوس کے پجاری, ان کی نظر میں دولت ہی سب کچھ ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کو پیسہ ملے گا کسی کو نہیں ملے گا, فاقے بھی اللہ کی نعمت, پیسہ بھی اللہ کی نعمت, تو دونوں میں تم نے کیا کرنا ہے, صبر. یہ کوئی ناکامی نہیں ہے. دیکھو جب دنیا ہی کو سب کچھ مان لیا تو جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے وہ تو ناکام ہے نا. لیکن یہ بنیادی غلط ہے. اسلام کہتا ہے دنیا سب کچھ ہے ہی نہیں, کوئی بات نہیں, فاقوں میں صبر کرو. اور نبی نے جو حکم دیا نا نسل بڑھانے کا, وہ ان لوگوں کو حکم دیا جو غربت میں بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان کو حکم دیا نسل بڑھاؤ. تو یہ جو فلسفہ ہی سارا یہاں سے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس فلم میں یہ ڈائلاگ دکھایا گیا تھا. اچھا, اس بول فلم کی ایکٹریس کا پھر میرے پاس فون بھی آیا چند مہینے پہلے, اور اس نے کہا میں نے آپ کا بیان سنا ہے اور میں نے توبہ کی ہے دل سے. وہ جو میں نے ڈائلاگ کہا تھا نا مووی میں نے توبہ کی ہے اس میں. اس نے, اللہ کا شکر ہے میرا بیان اس تک پہنچا, اس نے توبہ کی اور مجھے فون کر کے بتایا بھی اس نے, جو اس فلم میں ایکٹریسز تھی. تو وہ لڑکی اپنے باپ, یہی ایکٹریسز تھی, یہ اپنے باپ سے کیا کہہ رہی ہے جب روٹی ووٹی کم پڑ گئی نا, تو کیا کہہ رہی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. میں لوگوں میں کافی چلا پھرا کرتا تھا, تو میں نے دیکھا دکانوں پہ جو اس فلم کے تذکرے ہو رہے ہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں یار بات تو صحیح کی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تو بھی پیدا کیوں کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری فلمیں ڈرامے لوگوں کی کھوپڑی خراب کرنے میں کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہیں. حالانکہ اس کے کتنے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس ڈائلاگ کے. جب بھی دیکھو دنیا میں ہر جگہ مالداری ہے کیا, کہیں غربت ہوتی ہے, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. کسی کو اللہ نے دولت دی, کسی کو نیچے ہاتھ والا بنایا, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے یہ.
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ غربت پوری دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. کوئی مالدار ملک ہوں گے, کوئی غریب ملک ہوں گے. جو مالدار ملک ہیں وہ بھی تو ان غریبوں کی وجہ سے مالدار ہیں, اور ان مالداروں کی وجہ سے یہ غریب ہیں. یہ تو رہے گا دنیا میں اصول. لیکن اس فلم دیکھنے کے بعد جو غریب بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ پر کتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں, حالانکہ ان کو زندگی کس کی وجہ سے ملی؟ والدین کی وجہ سے. کیسے روکھی سوکھی کر کے ماں باپ نے ان کو کھلایا ہوگا, کبھی ایک وقت کھلا دیا, کبھی نہیں کھلایا, لیکن جو ایک ٹائم بھی کھلایا وہ بھی ان کا احسان ہے, ان باپ کی محنت ہے. وہ کسی دن ذرا سا ناغا ہوا کھانے میں, تو جن بچوں نے وہ مووی دیکھی ہوگی وہ اپنے باپ سے یا ماں سے کہیں گے نہیں کہ جب تمہارے پاس اسکولوں کی فیس کے پیسے نہیں تھے تو پیدا کیوں کیا. یہ صرف روٹی تک بات نہیں رکتی ہے, صرف روٹی تھوڑی انسان کی ضرورت ہے. روٹی کے بعد پھر انڈے بھی ہیں, پروٹین بھی ہیں, پھر بیلنس ڈائٹ بھی ہے, پھر اس کے بعد اسکولوں کی فیسز بھی ہیں, پھر ٹیوشن کی فیسز بھی ہیں, پھر اسکولوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. سٹی اسکول, بیکن ہاؤس بھی ہیں, اور غریبوں والے اسکول بھی ہیں. پھر میٹرک کے بعد یونیورسٹی بھی ہے, پھر یونیورسٹی میں ایک سے ایک یونیورسٹی ہے, پھر یہاں کی یونیورسٹیاں بھی ہیں, پھر جرمنی کی یونیورسٹیاں بھی ہیں. کہیں نہ کہیں تو باپ آ کے ہاتھ روکے گا نا. تو ایسے موقع پہ بیٹا کیا کہے گا, جب پڑھا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. ہر بچہ ماں باپ کا باغی بنے گا, اور بنے ہیں. وہی ماں باپ جن کے سامنے شریعت نے جھکنے کا حکم دیا تھا کہ چاہے غریب ہوں چاہے مالدار ہوں, یہاں تک کہ مشرک اور کافر بھی ہوں, تو اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ تمہارے یہ محسن ہے. آپ بتاؤ, جب ماں یا باپ کو اولاد یہ تانا دے دے کہ جب کھلا نہیں سکتے, میرے بیان جب سے چل رہے ہیں نا, اس کے بعد کہتے ہیں جب شادی نہیں کر سکتے تھے ہماری تو پیدا کیوں کیا. اب یہ چلنا شروع ہو گیا. صحیح ہے, تو کتنا بڑا تانا دیں گے کہ نہیں دیں گے. یہ فلموں ڈراموں نے بنا دیا ہے. تو میں نے جب وہ کلپ دیکھا نا, تو میں نے اس پہ بیان ریکارڈ کروایا تھا. میں نے کہا کہ میں اگر باپ ہوتا اور یہ بیٹی میری ہوتی اور مجھے کہتی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو میں اس کو جواب دیتا نمبر وار. نمبر 1, پہلا جواب یہ دیتا کہ اگر تجھے کھلایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. بغیر کھائے اتنے بڑے ہو سکتے ہیں؟ بولو, اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نمبر 2, کم کھایا ہوتا تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے, اس کا مطلب اضافی کھایا ہے. یہ تھوڑے کھانے والے میں اتنا کانفیڈنس, اتنی طاقت نہیں آتی. تیسرا جواب میں یہ دیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے آپ کو پیدا کر لیا, لیکن یہ غلطی ایسی نہیں ہے کہ جو ریورسیبل نہ ہو. یہ ریورس بھی ہو سکتی ہے. یہ پسٹل, یہ گولی یہاں رکھو, ختم, ریورس ہو جاؤ, واپس جہاں سے آئے تھے وہیں واپس. بھائی تمہیں یہ احساس ہونا غلط پیدا ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے, سنا یہاں مارو, تو میں کبھی مار کے نہیں دیکھا, کوئی ٹرائی نہیں کر لینا, ٹھاک کرو, ختم. نہیں تو ایسے ڈاکٹر امریکہ میں میرے جاننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے بھی موت کے طریقے ایجاد ہو گئے جس سے مرو پتہ ہی نہ چلے. بھائی وہ اگر وہ جو نہیں مری میں جو بچے بےچارے گاڑی کے اندر انتقال کر گئے تھے, وہ گاڑی میں کون سی گیس تھی بھر گئی تھی؟ ہیلیم گیس نہیں تھی, کوئی اور تھی, کاربن مونو آکسائڈ. یہ گیس ایسی ہے, میں نے بہت ڈاکٹروں سے اس کے بارے میں پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی گیس ہے کہ جو آدمی کو سلا دیتی ہے, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کب پتلی گلی سے وہ نکل گیا. تو اگر بھائی یہ والے سے تکلیف ہو رہی ہے تو کاربن مونو آکسائڈ ہے چیمبر ویمبر میں, جاؤ سو جاؤ, اچانک وہاں پہنچ جاؤ. یعنی یہ غلطی ایسی ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ ریورس بھی نہیں ہو رہے, زندہ بھی رہنا چاہ رہے ہو, اور جن کی وجہ سے زندگی ملی ان کو تم یہ تانا دے رہے ہو کہ تم نے ہمیں پیدا کیوں کیا. یہ ظلم زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم, کتنی بڑی زیادتی. اور جتنا کھلایا وہ بھی انہوں نے ہی کھلایا ہے, اپنے خرچے پہ نہیں کھایا تم نے, اپنے خرچے پہ نہیں کھایا, وہ ابھی اب تک انہوں نے ہی کھلایا تمہیں. یہ ہے اچھے لیبل. تو یہی لیبل لگا کے مشرکین مکہ, وہ منافق نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ غلط پیدا ہو گیا, کھلا نہیں سکتے, ٹھا کر کے کیا کرو, تلوار سے یا جس طریقے سے بھی مارنا ہے مار دو. قرآن نے کہا نا نا نا, یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ کم بختوں کا جو شرک ہے نا, کیونکہ خدا کو نہیں مانتے نا, تو پھر عقل غلط گائیڈ کرتی ہے. اس شرک نے ان کو اس جرم پہ مجبور کیا. اور اللہ نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم,
تحقیق برباد ہو گئے, خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں قتل کیا. یعنی قیامت کے دن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. بغیر علم, بغیر کسی علم, دلیل کو بھی کہتے ہیں, بغیر کسی دلیل کے اپنی اولاد کو تم نے قتل کر دیا. تو آگے اللہ پھر اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ, پھیلے ہوئے باغات, اٹھے ہوئے باغات, اور والنخل, دیکھو ہم نے تمہارے لیے کھجور کے درخت پیدا کیے, اور والنخل والزیتون, زیتون کے درخت, کتنا بہترین تیل نکلتا ہے زیتون سے. کمال کی بات ہے, ہمیں جب تیل نکالنا ہوتا ہے کتنا گہرا کھودتے ہیں, مشینیں آتی ہیں, کیونکہ زمین میں تیل اوپر نہیں ہے. ہمارا رب کیا کرتا ہے, زیتون کی ٹہنی لگاؤ, پتہ نہیں گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے کیا عمل ہوتا ہے, ایسا بہترین تیل وجود میں آتا ہے درختوں میں, اس کے پھلوں میں, اس کی ٹہنیوں میں, کہ اس سے بہتر تیل کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں وہ زیتون میں نے پیدا کیا, والرمانہ, اور انار میں نے پیدا کیا. کلوا من ثمرہ اذا اثمر, جب یہ درخت پھل دیا کریں ان کے پھلوں کو کھایا کرو. وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور جب فصل کٹنے کا ٹائم آئے تو اس کا حق ادا کیا کرو. شریعت میں کیا حکم ہے, جب بھی کھیتی کٹے گی, کافر کیا کرتا ہے, کھا جاتا ہے ساری کی ساری, بیچ کے پیسہ کما لے گا, اس کی مرضی, کسی ٹرسٹ میں دے یا نہ دے, چیریٹی کرے نہ کرے, اس کا ہیڈیک ہے. کرے گا بھی تو انسانیت کے جذبے سے, خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کافر بھی چیریٹی کرتے ہیں لیکن کس کے لیے, کہ بھائی ایز اے ہیومن ہم سب کو ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے بس. مسلمان کیا کرتا ہے, جب فصل کٹے گی تو اگر بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو اس میں محنت کم ہے, تو اس میں عشر نکلے گا 10واں حصہ, اور اگر خود پانی سے سیراب کی ہے تو اس میں محنت زیادہ ہے تو اس میں 20واں حصہ. عشر اور نصف عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو. جب بھی کھیتی کٹے گی, آتوا حقہ یوم حصادہ, مسلمان اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ کہاں بانٹ دے گا, غریبوں میں. اس لیے نہیں کہ ایز اے ہیومن ہمارا فرض بنتا ہے, نا 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 نا. مسلمان کہتا ہے خدا نے اس کھیتی کو زمین سے اگایا ہے, اس کا مالک میں نہیں ہوں, لہذا وہ کہہ رہے کہ میں نے دی ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تم نے ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا, یہ رمان, انار, انگور, کھجور یہ میں نے بنائے ہیں. تو مسلمان کہتا ہے جس نے بنائے ہوئے تو سارے اسی کے, لیکن وہ کہہ رہا ہے 10واں دے دو, تو چلو ہم اس کے لیے کتنا دے دیں گے, 10واں دے دیں گے. تو مسلمان کے چیریٹی کرنے میں اور کافر کے چیریٹی کرنے میں کیا ہے فرق. کافر جب چیریٹی کرے گا تو وہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ تھا میرا لیکن میں نے ان کو بھی دے دیا. مسلمان جب چیریٹی کرے گا تو وہ یہ سوچے گا میرا تھا ہی نہیں, 10 کے 10 حصے اللہ کے تھے, اس کا احسان ہے 9 مجھے رکھنے کی اس نے اجازت دے دی, اور کسی پہ احسان تو جتلا ہی نہیں سکے گا. اس لیے کہ بھائی یہ تو سارا اللہ کا تھا, تو اس نے کہا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ کیا کرو, میرا حصہ مجھے دے دو. اور کمال کی بات ہے کہ اللہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم غریبوں کو دے رہے ہو. اللہ کہتا ہے جتنا دے رہے ہو یہ اصل میں مجھے دے رہے ہو, یہ غریب لوگ میری طرف سے نمائندہ بن کے قبول کر رہے ہیں, وکیل بن کے, اصل میں تم کسے دے رہے ہو, مجھے دے رہے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تبھی قرآن کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. باہر جو ہے نا خاموش کرا دیں ان کو, اس سے پہلے کہ میری کھوپڑی آؤٹ. اچھا بھائی آگے ہم چلتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کی نعمتیں ہیں, 8 قسم کے جانور اس نے تمہارے لیے حلال کر دیے, ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں. ثمانیۃ ازواج, کتنی قسمیں ہیں بولو, 8. الگ سے اللہ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. فرمایا من الضأن اثنین, دمبا اور بھیڑ میں سے 2, یعنی نر اور مادہ کو اللہ الگ الگ بیان کر رہے ہیں. دمبے اور بھیڑ میں سے کتنے, 2. چکی والا دمبا بھی آ گیا اس میں, بغیر چکی والا بھی آ گیا, یہ بھی حلال. ومن المعز اثنین, بکرا بکری, یعنی بکریوں میں نر بھی اور مادہ بھی, یہ بھی کیا کر دیے بولو نا, حلال کر دیے اللہ نے. اور قل اذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ اللہ نے اس میں سے مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو حرام کیا, سب حلال ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اونٹ میں سے نر اونٹ بھی حلال, مادہ اونٹ بھی حلال, اور گائے میں نر گائے بھی حلال اور مادہ بھی, جس کو بیل کہا جاتا ہے. یہ سب ہمارے لیے اللہ نے کیا کر دیے, حلال کر دیے, اس لیے کھا لیا کرو اپنے خرچے پہ. ڈاکٹروں نے ہمیں چکن پہ لگا دیا, اور انڈیا کے ڈاکٹروں نے تو
سبزیوں پہ لگا دیا, سبزیاں کھاؤ, سبزیاں کھاؤ بھائی, اللہ نے سبزیوں کا بھی ذکر کیا, انار انگور کا, وہ بھی کھا لیا کرو, لیکن یہ سب چیزیں اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی مجھ پہ کی گئی ہے نا, اس میں تو میں بس ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں جو یہ آگے آ رہی ہیں. یہاں سے غامدی صاحب نے استدلال کیا کہ بس اسلام میں یہی چیزیں حرام ہیں. میں بتاؤں گا وہ استدلال کیسے غلط ہے. وہ کہتے ہیں الا ان یکون میتتن, مردار ہونی چاہیے, او دمم مسفوحن, بہتا ہوا خون, یہ بھی حرام, او لحم خنزیر, خنزیر کا گوشت حرام, او فسقا اہل لغیر اللہ بھی, یا وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا کہہ رہے ہیں, بس یہی چیزیں حرام ہیں, حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں. کتا کیا ہے, اس آیت میں ہے کتے کا تذکرہ, کتا چاہے 100 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر لو, حرام ہی رہے گا. کیا خیال ہے, بلی پہ جتنی مرد حج کر کے طواف کر کے نا بلی کو ذبح کرو, پھر بھی کیا رہے گی, حرام. اصل میں اس آیت کا شان نزول ہے, مشرکین کتے بلی کو تو حرام سمجھتے ہی تھے پہلے سے. وہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں حرام ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہوا ہے نا, جن چیزوں کو, ان میں یہ والی تو حرام ہے, باقی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ساری دنیا کی ساری چیزیں حلال ہو گئی ہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا. کسی نے بھی اس کا یہ مطلب بیان نہیں کیا جو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. دیکھو انسان میں نا, یہ بہت اہم آیت ہے, ادھر توجہ رکھیں. انسان میں نا گاڈ کو, خدا کو راضی رکھنے کا جذبہ ہمیشہ سے رہا. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. لیکن اس کو راضی کیسے کیا جائے گا, اس کے طریقے مذہبی رہنما ہر دور میں اپنی طرف سے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے, لوگوں کو کھیلتے رہے ان کے جذبات سے. ہر مذہب میں ہے. مسیحیوں میں کیا ہے, آپ جو جتنے مرضی گناہ کریں, پادری کے سامنے آ کے آپ اعتراف کریں, جرمانہ ہوگا, پینلٹی دیں, پتلی گلی سے نکلیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح جو بت پرست ہیں ان کے الگ کام ہیں. یہ ہم نے مثال کے طور پر گائے کو مقدس بنانی ہے انہوں نے, کہ جو بھگوان ہے خدا خوش ہوگا گائے کی پرستش کرنے سے, گائے کا گوشت نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی کیا ہوا تھا کہ یہ ہم چھوڑ دیں گے تو اس بت کے نام پہ تو کون خوش ہوگا, اللہ خوش ہوگا. اس جانور کے پیٹ میں اگر نر ہے تو وہ حرام ہے, نر پیدا ہوا تو وہ حلال ہے, مادہ پیدا ہوا تو پیدا ہوئی تو وہ, اس طرح کی فضول چیزیں گڑی ہوئی تھیں. اللہ نے ان سب پہ نا ان آیتوں میں تلوار چڑھا دی کہ رب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو چیزیں تم نے وضع کی ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے میں اس کی مثال ملے گی, ہماری سوسائٹی میں, کہ فلانے کا انتقال ہو گیا تو قرآن خوانی جو نہیں کرے وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. یہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ حلیم میں دیگ نہیں پکا رہا, اس کا تو امام حسین سے محبت ہی نہیں ہے. حلیم میں سبیل, محرم میں سبیل نہیں لگا رہا, اس کا مطلب اس کو امام حسین سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہے. ربیع الاول میں عید میلاد النبی نہیں منا رہا اور اچھے کپڑے نہیں پہن رہا, تو وہ کیا ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, تو یہ خوشیاں نہیں منا رہا تو یہ جہنم میں جائے گا. ہر شخص نے, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ, مسلمانوں میں بھی ہیں, غیر مسلموں میں بھی ہیں. اللہ نے ان آیتوں میں بتایا قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالو, ادھر آؤ, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. کتنا زبردست انداز ہے نا قرآن کا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض. ان رسومات کا اللہ کو راضی کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں. کتنا پیارا انداز ہے نا, جیسے کوئی بندہ کنفیوز ہو کہ یعنی اس کو راستہ نہیں مل رہا, اس نے جانا ہے لانڈھی, انڈا موڑ پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو جانا کہاں ہے, لانڈھی. اب وہ پریشان ہے, ایک رکشے والے سے پوچھتا ہے لانڈھی کی طرف, وہ کہتا ہے ایسا کر یہاں سے یوں جا پھر سیدھے ہاتھ پہ ٹن مار, وہ کٹھی پہاڑی کی طرف بھیج دیا اس کو. دوسرا کہتا ہے ابے نہیں یہ غلط بتا رہے, تو ایسا کر یہ ناگن کی طرف نکل, وہاں سے رائٹ پہ ٹن مار. تیسرا کہتا ہے ابے ادھر آ, ایسا نہیں یہاں سے یوں ٹن مار. آپ دیکھ رہے ہو اور آپ بڑے آدمی ہو, جس آپ کی ویلیو اس کی نظر میں ہے, آپ نے دیکھا یہ بیچارہ بوکھلا جائے گا, تو آپ کیا کرتے ہو,
ادھر آ یار, ادھر آ, چھوڑ دے ان لوگوں کو, چھوڑ دے. ایسے ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھا, ابے چھوڑ یار. ہم بھی کئی بعض دفعہ ایڈریس پوچھ رہے ہوتے تھے نا, تو کہتے ادھر جا پھر یوں جا پھر یوں, بڑے مصیبت پر دیتے تھے. تو کوئی سمجھدار آدمی کہتا ہے یار مولوی صاحب ادھر آؤ یار, یار کیوں مولوی صاحب کو بیوقوف بنا رہا ہے بیچاروں کو, بیچارے کدھر جائیں گے, ان کو لاہور میں نئے نئے آئے ہیں, ملتان میں پہلی دفعہ آئے ہیں, تو ان کو کیا پتا ادھر جاؤ ادھر جاؤ. ادھر آؤ یار, آؤ یار ادھر, ادھر بیٹھو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یار, سیدھا سیدھا یہاں سے W11 پکڑو, آخری اسٹاپ وہی ہے جہاں تم نے اترنا ہے. کیا خیال ہے, سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے موقع پہ جب کوئی بوکھلا گیا ہو, تو ایسے موقع پہ اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ادھر آ یار, اب ادھر آ. تو یہاں بھی اللہ نے نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے, کوئی کہہ رہا ہے گائے کا پیشاب مقدس ہے, اس کی ہم پوجا پاٹ کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. کوئی کہتا ہے اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناؤ, ان میں خدا کی بھگوان کی روح آئی ہوئی ہے, اس کے سامنے جھکو گے تو خوش کون ہوگا, اوپر جو بھگوان ہے وہ خوش ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو کیونکہ اس میں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے, ظلم ہوتا ہے, صرف آلو پیاز ٹماٹر کھایا کرو, اس سے بھگوان یا خدا خوش ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ بھائی گناہ کر کے پادری کے پاس آیا کرو, معافی مانگ لو اور پیسے دے دو, غلے میں ڈال دو, اس سے خدا کیا ہوگا, بولو, خوش ہوگا. کوئی کہتا ہے شادی بالکل نہ کرو, ایسے بھی لوگ ہیں, ننگ دھڑنگ زندگی گزارو, بیوی بچوں کے بغیر جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرو. عیسائیت میں یہ رہبانیت بھی آئی ہے, رہبانیت, سب کچھ چھوڑ دو, جنگل میں جا کے کس کی عبادت کرو, خدا کی. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور بدھسٹ میں تو بہت بڑی تعداد میں نے خود دیکھی ہے. بدھسٹ ایک مذہب ہے, وہ لوگ یہی کرتے ہیں, سر پہ بال بھی نہیں رکھتے, زینت چھوڑ دیتے ہیں, زینت نہیں اختیار کرتے, کپڑے سلے ہوئے نہیں پہننے, بالکل کہتے ہیں ہم خدا کے لیے وقف ہو گئے ہیں. مسلمان جو حج میں کرتے ہیں نا تھوڑے دن کے لیے, وہ پوری زندگی کے لیے کر دیتے, کہتے ہیں اس سے خدا کیا ہوگا, خوش. تو انسان کیا ہو رہا ہے, بوکھلا رہا ہے نا یار, خدا کو کیسے خوش کروں. اللہ نے کہا تعالو, ان سے کہو ادھر آؤ, ادھر آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں, ادھر آؤ, ادھر آؤ. ان سب تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں, اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا, تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. سب سے پہلی بات, جس نے بنایا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. کیا مطلب, اسی کے سامنے سر جھکے گا, اسی کے سامنے رکوع, اسی کی تعریف, اسی کو حاجت روا, اسی کو مشکل کشا. باقی سب انسان مخلوق فقیر ہونے میں برابر ہے. سب کس کے فقیر ہیں, اللہ کے. انتم الفقراء الی اللہ, سب کے سب اللہ کے محتاج, کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. سارے اختیارات اکیلے کس کے پاس ہیں, اللہ کے پاس ہیں. شرک مت کرو. نمبر 2, وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے پہلے سوال ہوگا تم سے تمہارے والدین کے بارے میں, کیونکہ اللہ کی محبت بھی بغیر مطلب کے ہوتی ہے, اور والدین کی اولاد سے محبت بھی بغیر مطلب کے. باقی ہر محبت مطلبی. جمشید سے آپ کو دوستی ہے, لنگڑا ہو جائے, بوجھ بننا شروع ہو جائے, ابے ہٹا یار, کوئی مصیبت آ جائے, ابے ہٹا بھائی اس کو. حتیٰ کہ میاں بیوی بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک وقت کے بعد. لیکن ماں باپ میں, اولاد میں جو جتنا کمزور ہے, ماں باپ سب سے زیادہ محبت اسی سے کریں گے. نابینا ہوگا محبت کریں گے, پاؤں سے معذور ہوگا اور محبت کریں گے, جو جتنا غریب ہوگا اس پہ اور زیادہ ترس آئے گا. اور نہیں آ رہا تو آنا چاہیے, اگر نہیں آ رہا, بعض دفعہ نہیں آ رہا ہوتا آج کل کے ماں باپ کو, خیر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارا سلوک تمہارے والدین کے ساتھ کیسا ہے. اگر اچھا نہیں ہے, ان کو خوش نہیں رکھا ہوا, تو خدا تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. مشرکین یہ کام کر رہے تھے نا, ان کو ایک طرف پتہ نہیں کیا کیا تکلفات کر رہے ہو, یہ جانور چھوڑ دیا بت کے نام پہ, بھائی اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. کم بختو, تم جو ظلم کر رہے ہو, بچہ پیدا ہو کے قتل کر دیتے ہو, یہ کام مت کرو, اس سے خدا خوش نہیں ہو سکتا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر غربت کے خوف سے حمل کو ضائع کر دیا جائے نا, تو بھی اسی وعید میں داخل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر بچوں کو اس خوف سے روکا جائے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, وہ بھی اسی وعید میں داخل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے. تو حمل روکنا اگر اس بیس پہ ہے کہ بچے سنبھالنا مشکل ہو رہے ہیں, جائز ہے, روک سکتے ہیں آپ. اس بیس پہ ہے کہ ماں کی صحت برداشت, یعنی صحت بہت کمزور ہو چکی ہے, تھوڑا وقفہ کر لو, جائز ہے. بعض لوگوں کو بچے پسند ہی نہیں ہوتے, نہ پیدا کرو.
نعمت ہے، نہ لو نعمت، کوئی زبردستی کی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تمہارے متھے لازمی تھوپ رہا ہے اس کو. میاں بیوی کی شادی ہو گئی، آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے، سیٹنگ ہوئی، لڑکی سے سیٹنگ ہوئی، میں تبھی کہتا ہوں 2 سال ابھی باقی تھے، 2 سال نکاح کو ڈیلے مت کرو، نکاح کر لو بھائی. اب خطرہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کے بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کی جو وائف ہے وہ تو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی، وہ پڑھ نہیں پائے گی، کوئی بات نہیں، بچہ 2 سال کے لیے کر لو نا، ڈیلے کر لو. نکاح میں تاخیر مت کرو، زنا کرنے سے کروڑا گنا بہتر ہے کیا کر لو، نکاح کرو. ایسی صورت میں بچے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. بھائی پڑھائی ہے ایکچولی، ابھی میں نے تم سے، ہوتا یہی ہے نا کہ جہاں آپ کو کوئی آنکڑا ہو گیا یونیورسٹی میں، اب ماں باپ شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ نا ایکچولی ابھی ہماری بچی نے پڑھنا ہے، پھر وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں پڑھائی کے چکر میں اس کا. وہ پڑھ لکھ کے بڑی خاتون تو بن جاتی ہے، بیوی بنانے کے لیے پھر کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا اس کو. تو ایسے میں کیا ہے بھائی، کوئی بات نہیں، شادی کر لو. تو وہ کہتے ہیں بھائی شادی کر کے پڑھائی کیسے ہوگی؟ ابے شادی کر کے کیا ہو رہا ہے، یہ یہاں سے آیا کرتی تھی پڑھنے کے لیے باپ کے گھر سے، اب شوہر کے گھر سے جائے گی، کیا خیال ہے؟ آئیں گے دونوں گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیں گے، کتنا اچھا لگے گا دیکھنے میں. اور یونیورسٹی میں لوگ پوچھیں گے آپ دونوں کون ہیں؟ یہ میری وائف، جو کل تک وہاں بیٹھتی تھی اس سیٹ پہ، وہیں سے آنکڑا ہوا اور اس آنکڑے کو ہم نے کیا کر دیا. شریعت نے کہا ہے آنکڑا ہو تو کیا کرنا ہے، نکاح کر لو. لن تر المتحابین مثل النکاح، صحیح حدیث ہے، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کچھ بھی نہیں. ادھر بھی آنکڑا ادھر بھی آنکڑا، کوئی بات نہیں، سیٹنگ فوراً اس سیٹنگ کو کس میں تبدیل کر لیا، نکاح میں تبدیل کر لیا. بھائی چلو اب شادی ہو گئی ہے، اب ماں باپ بولیں گے ایکچولی وہ پڑھائی ہوئی نکاح شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بھائی شادی بہت آرام سے ہو جاتی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. گواہ لاؤ، میں نکاح رجسٹر کر کے دے دوں گا تمہیں، ٹھیک ہے، فیس بھی نہیں لوں گا. وہ سو کہتے فیس دینی، میں نہیں لیتا. جو کہتا ہے نا مجھے فیس نہیں دینی، میں کہتا ہے بھاڑ میں جا، تو شادی کر لے، فیس کے چکر میں فیس کتنی ہے، 8,000 7,000 ایسے فیس نہ لے تو ہم اپنے جیب سے نادرہ کی فیس دیں گے اور تیری شادی کرا دیں گے بغیر یعنی غیرت مند آدمی کی. اچھا لیکن میرے بھائی کر لو. ہاں اولاد کے بعد مسئلہ ہو سکتا ہے لڑکی کی پڑھائی میں، بھئی بچہ ہو گیا، پریگننسی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بچہ ہونے کے بعد فیڈ کرانا ہے، بچے کو تھوڑی لے کے جائے گی وہ. تو جو مالدار ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آیا رکھیں گھر میں، اور جو غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، ڈیلے کر دیں اولاد. تو ایسی صورت میں اولاد حمل روکنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام بھی جب سفر میں ہوتے تھے ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا بھی پریگننسی ہوئی تو سفر میں حمل کی تکلیفیں بیوی کے لیے اٹھانا مشکل ہوگا، تو وہ حمل روک لیا کرتے تھے وقتی طور پہ. تو یہ جائز ہے. لیکن آج کل جو روکا جا رہا ہے نا، زیادہ تر 2 وجہ سے روکا جا رہا ہے. ایک تو زیادہ بچوں پہ شرم آتی ہے، اس بیس پہ بھی علماء نے لکھا ہے حرام ہے، کیونکہ جس چیز کو قرآن نے نعمت کے طور پہ بیان کیا اس پہ فخر کرنے کے بجائے شرمندہ ہونا، تو یہ کس پہ اعتراض ہے؟ اللہ پہ. آج کسی کو بتایا نا میرے 10 بچے ہیں، لوگ کہتے ہیں اوئے کیا کر رہا ہے، پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے کاش میرے نہ ہوتے. اور دوسرا اس کا دوست جمشید کہتا ہے میرے اتنے نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ مذاق اڑائیں گے. تبھی تو میں کھل کے 19 بچوں کی رپورٹیں پیش کرتا ہوں، کیونکہ سیکولر لبرل طبقے میں اس سے میرا مذاق اڑتا ہے اور مجھے اس بات پہ اپنا مذاق اڑوانے میں مزہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مزہ. کمبختو تمہیں خدا نے اولاد سے محروم کیا. خدا کی قسم دنیا میں بچوں سے بڑی نعمت کوئی ہے. اب جب بھی گھر میں جاتا ہوں نا، چھوٹے بچے، ایک عجیب سی کھلکھلاہٹ ہوتی ہے یار، بندروں کی طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر گھسا ہوا ہے. میں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں نا گھر میں، بچے بھی آ جاتے ہیں، یوں ہلنا شروع کر دیتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے. مصلے پہ کھڑے ہو وہ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ یہ والی انگلی اٹھا رہے وہ یہ والی انگلی اٹھائیں گے. بچوں سے بڑی خوبصورت انٹرٹینمنٹ دنیا میں ہے ہی نہیں. میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے جو بچے میرے بڑے ہو گئے، مجھ سے پوچھے بغیر بڑے ہوئے، اگر بتا کے ہوتے میں ہونے ہی نہیں دیتا ان کو بڑا. ان کی بچپن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اتنی پیارے پیارے لگ رہے تھے. میں نے کہا کمبختو تم بڑے ہوئے کیوں، کیسے پیارے پیارے ہوتے ہیں بچپن میں. اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ان بیچاروں کو محروم کر دیا مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں. تو پھر یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اتنے بچے. تو اڑانے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اور یہ اسلام نہ ہوتا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے پھر. تو اس لیے علماء نے لکھا 2 وجہ سے یہ بالکل حرام ہے. ایک، بچوں میں عار محسوس کرنا، ذلت محسوس کرنا. نمبر 2، کھلاؤں گا کہاں سے ان کو، اس بیس پہ حمل روکنا حرام. باقی جائز ہے، کسی اور بیس پہ روکا جا سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کے خوف سے اولادوں کو قتل مت کرو. یہ وہی مشرک لوگ تھے جو اولاد کو قتل کرتے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسی غربت میں، وہ غربت بڑھی ہے وقتی طور پہ، وہ تو بعد میں فتوحات ہوئی ہے نا، بہت بعد میں.
پھر جو صحابہ کی اولادیں ہوئی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کس کس صحابی کے کتنے بچے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت کی انتہا پہ تھے، اور 30 بیٹے ان کے جن کے کتابوں میں نام لکھے ہوئے ہیں. کس کے؟ سیدنا علی ابن ابی طالب کے. انس ابن مالک کے. وہ کہتے ہیں 100 بیٹے تو انہوں نے زندگی میں اپنے چلتے پھرتے دیکھے ہیں، اور کہتے ہیں 120 بچوں کو میں اپنی زندگی میں دفن کر چکا ہوں. اس لیے نہیں کہ بچپن میں مر گئے تھے، اس لیے کہ انس ابن مالک کی عمر بہت زیادہ تھی، کیونکہ نبی نے ان کو 4 دعائیں دی تھی انس ابن مالک کو. اچھا، یہ 120 بچے ایک بیوی سے نہیں ہو سکتے، اس زمانے میں باندیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن تھے تو بہرحال اتنے نا، تھے تو کتنے. انس ابن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، تو نبی نے ان کو 4 دعائیں دی. اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت دے، اے اللہ اس کی عمر میں برکت دے. بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ آخرت میں اس کی مغفرت کر دے. انس ابن مالک 100 سال سے زیادہ عمر یہ حدیث لوگوں کو بصرہ میں سنا رہے ہیں. کہتے ہیں 3 دعائیں میں نے نبی کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور یہ وہ دعائیں تھیں جو نبی کے خدمت کے بدلے میں ملی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بزرگوں کی خدمت کر کے دعاؤں لینے میں اور فری پھوکٹ کی دعاؤں میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، بولو. ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لینا اور فری پھوکٹ کی دعائیں، دونوں کے میں جان میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. تو ایک تو پیغمبر کی دعا ویسے ہی جاندار، پھر وہ خدمت کے طور پہ. تو کہتے ہیں میں نے 3 دعائیں تو دیکھ لی ہیں. نبی نے دعا دی تھی مال دے. کہتے ہیں بصرہ میں میرے باغات ہیں، کسی کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل نہیں دیتا، میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا، اتنا مال ہے. اور کہتے ہیں سارا صدقہ کر دیتا ہوں میں. سارا کیا کر دیتا ہوں؟ صدقہ. دوسرا، عمر کہتے ہیں اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے، میرے ساتھ کے جتنے تھے سارے جا چکے. زندہ رہتے ہوئے کیا آ رہی ہے؟ شرم آ رہی. اور کہتے ہیں بچے میرے اتنے کہ میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا کہ میں 120 بچوں کو دفن کر چکا ہوں. یعنی وہ تو زیادہ عمر کی وجہ سے، ان میں کچھ شہید ہوئے ہوں گے. اس وقت تو جہاد بھی بہت ہو رہا تھا نا، بہت زیادہ لوگ، شہادتیں بھی بہت ہوتی تھیں. اور کہتے ہیں چوتھی جو دعا تھی نا مغفرت، اس کی اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ جس اللہ نے 3 دعائیں قبول کی ہیں وہ آخرت میں مغفرت بھی کرے گا. تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. ڈرامے، فلمیں، ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھنا، فحش موویز دیکھنا، لڑکیوں سے آنکڑے دیکھو اعتکاف میں بھی لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گرل فرینڈ سے بات ہو رہی ہے. یہ گرل فرینڈ نہیں ہے بھائی اسلام میں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ از اکول ٹو گدھا پلس گدھی، کیونکہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے وداؤٹ میرج. انسان عورت کی طرف جاتے ہیں بیوی بنا کے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ حلال نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں بے حیائی چاہے چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہر ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. یتیم اصل میں ایک سائن ہے کمزور، کیونکہ کمزور ہی کا مال کھایا جاتا ہے. کسی بھی کمزور کے مال کو آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. لوگوں کے ساتھ جب معاملات کرو، خرید و فروخت کے معاہدے کرو، تو ناپ تول میں کمی مت کرو. ناپ تول میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہو، دینے کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو، یہ مت کرو. یہ صرف آلو پیاز ٹماٹر پہ اطلاق نہیں ہوتا. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، جاب میں ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے، اس پہ بھی ہے. اسکول کا ٹیچر ہے، بچوں کو ذمہ داری سے پڑھاتا نہیں ہے، اور جو اسکول سے فیس ہے وہ پوری لے رہا ہے، یہ آیت اس پہ بھی بولو نا فٹ بیٹھتی ہے. ہر طرح سے عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، نان نفقہ اس سے پورا لے رہی ہے. مرد بیوی سے ساری سہولتیں اٹھا رہا ہے، اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا. تو کوئی بھی وہ شخص جو دوسرے سے حق پورا لے رہا ہو اور اس کو جب دینے کی باری آئے تو اس میں ڈنڈی مارے، ان آیتوں میں اللہ نے اس کام کو حرام قرار دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. جب بات کرو عدل کی، فیصلہ کرو عدل. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو.
یہ بڑا مسئلہ ہے آج، جب کسی کو ثالث بنا دیا جائے وہ کس کو فیور کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے چاچے مامے کو، اپنے دوست کو. نہ جب بات کرو، اس میں سیاسی لیڈر بھی آتے ہیں. ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں ان کو ماننے والے، ایک غلطی اپوزیشن والے لیڈر سے ہو اس کو کہیں گے غلط، وہی غلطی آپ کا لیڈر کرے گا کہیں گے ایکچولی اس میں کیا ہے مصلحت. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بھائی کہ یہ کیا بات ہے، وہی غلطی اس نے کی تھی تو اس کو تو تم نے کہا 2 نمبر ہے، وہی تمہارا لیڈر کر رہا ہے، مصلحت ہے تو ہو سکتا ہے وہاں مسئلہ تو اپنے لیڈر کی بات آئے گی اس کی ہر غلط کو صحیح، دوسرے کی بات آئے گی اس کے ہر صحیح کو بولو غلط. تو یہ ہر جگہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ کسی قوم سے ہیں، آپ کی قوم میں کوئی برائی بیان کرے، نہیں یہ برائی نہیں ہے، دوسرے کی قوم کی برائی بیان کرے، دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے لوگ ہیں، تو وہ آپ میں بھی تو ہے. جہاں بھی آپ کسی کو فیور دے رہے ہیں ناجائز، وہ تمام فیور اس آیت میں اللہ نے کیا کر دی ہیں؟ حرام. آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرو، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے شریعت کا، اس پہ چلو، اس کے علاوہ راستوں پہ مت چلو. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، وہاں میں انشاءاللہ ان آیتوں پہ بیان کروں گا. آگے ایک بڑی دلچسپ آیت ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا. اور اس سے پہلے آیتیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی جس نے بنی اسرائیل کے لیے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. اب تمہیں بھی ہم ایک کتاب دے رہے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن. آگے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اگر میں تمہیں یہ قرآن نہ دیتا تم کہتے اے اللہ مسیحیوں کو بھی بائبل انجیل ملی، بنی اسرائیل کو تورات ملی، ہمیں تو کوئی کتاب تو نے آسمان سے نازل کر کے دی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بس فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی کتابیں ہیں، پیسہ کمانے کے طریقوں کی کتابیں ہیں، میڈیکل سائنس کی کتابیں، ہم تو بس ان پر عمل کریں گے. ہمارے پاس خدا کی طرف سے تو کوئی ہدایت نامہ آیا ہی نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لہذا ہم تو گورنمنٹ کے لا کو دیکھیں گے. امریکہ میں امریکہ کے لا کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ہاں زنا لیگل ہے، تو ہم بھی کیا سمجھیں گے؟ معاذ اللہ زنا کو لیگل. وہ شراب کو لیگل سمجھتے ہیں، ہم بھی لیگل سمجھیں گے. وہ سود کو لیگل سمجھتے ہیں، ہم بھی لیگل سمجھیں گے. وہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل سمجھتے ہیں، ہم بھی کیا سمجھیں گے؟ لیگل. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نازل اس لیے کی ہے کہ تم یہ نہ کہتے کہ اے اللہ تو نے پچھلی امتوں پہ کتابیں نازل کی، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. وَكُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، وہ کتابیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ان میں کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ، ہاں او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب، تم یہ بھی کہتے اگر میں قرآن نازل نہ کرتا نا، تم کہتے دیکھو یار مسیحیوں کو انجیل ملی، یہودیوں کو تورات ملی، اور وہ لوگ عمل نہیں کر کے دیے. ہمیں اللہ اگر آسمان سے کوئی کتاب دیتا نا، ہمیں تو ان مولویوں نے اتنے فرقوں میں جکڑ دیا، کوئی کہتا ہے نیلی پگڑی، کوئی ہری پگڑی، کوئی ٹانگیں چوڑی، کوئی ٹانگیں پتلی، کوئی زور سے. ہم خدا اگر آسمان سے کوئی کتاب خود نازل کر دیتا، آنکھ بند کر کے ہم اس کو فالو کرتے. تو اللہ کہتے ہیں فقد جاءکم بینہ، آ گئی ہے تمہارے پاس کتاب. ٹھیک ہے، وہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے، بریلوی کیا کہہ رہا ہے، اہل حدیث کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، یہ تو غلط نہیں کہے گی نا. اس کی تو آیتیں صاف صاف ہیں، ان میں کون سی غلط بات ہے کہ شرک مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اس میں کسی مولانا کا اختلاف ہے؟ زنا مت کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کسی بے حیائی کے کام کے قریب بھی مت جاؤ. اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اگر کوئی مولوی اس سے اختلاف کرے لوگ اس کو ویسے ہی سوسائٹی سے نکال دیں گے. ابے تو قرآن میں کیسے تو اختلاف کر رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اب تمہارے لیے حجت تمام ہو چکی ہے، اور یہ تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے، ہدن، اس میں ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے تمہارے لیے. اس کو فالو کرو گے تم پر رحمت ہوگی. تو فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، فرمایا میں نے تو نازل کر دی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری نازل کردہ کتاب ہی کا منکر ہو جائے. ایک جگہ قرآن نے بڑی زبردست بات کی، فأتوا بکتاب اہدا منہما، فاتوا بکتاب من عند اللہ اہدا منہما، کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر کون سا کلام ہے؟ یعنی پھر اور کوئی کتاب لے کر آؤ نا.
پھر تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے، ان کو لاوارث چھوڑ دیا ہے. یہ کس پر الزام ہوگا؟ اللہ پہ. ایسے ہی چھوڑ دیا. آپ اپنے بچے کو امریکہ بھیج رہے ہو جہاز میں بٹھا کے، اس کو بتا نہیں رہے کہاں اترنا ہے، ایئرپورٹ پہ کون لینے آئے گا، کون سی یونیورسٹی میں تم نے پڑھنا ہے، کون سی کتابیں، کون سا سبجیکٹ، کس یونیورسٹی کی میں نے فیسز دی ہیں. وہاں جا کے وہ پاگلوں کی طرح کیا کر رہا ہے؟ باولوں کی طرح گھوم رہا ہے کہ مجھے کس سلسلے میں یہاں بھیجا گیا ہے. تو یہ الزام کس پر ہوگا؟ ابا پر. کہ یار تو نے بیٹے کو امریکہ بھیج دیا. جانور کو تو اللہ نے پیدا کیا نا، اس کو تو اس کی نیچر پہ ڈال دیا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہدایت کی. مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ساتھ. اس کو ہدایت نہیں ملے، تبھی تو دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، کیونکہ ہدایت نہیں ہے تو ہر شخص نے اپنی دماغ سے ایک مذہب گڑھا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب ہے؟ لاؤ کوئی دوسری، پھر کمپیئر کر لیں گے اس کا قرآن کے ساتھ. کوئی ہے مارکیٹ میں جو آسمانی کتابیں جو یا مذہبی کتابیں ہیں وہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے. آپ وہ کتابیں پڑھ کے دیکھو، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لاؤ پھر کوئی کتاب. آگے اللہ نے بس ایک دھمکی دی ہے، بس یہ میں وہ آیت پڑھ کے درس کو ختم کرتا ہوں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں دلائل سے میں نے حجت تمام کر دی ہے، اب یہ انتظار کر رہے ہیں فرشتے اتریں، او یأتی ربک، اللہ خود آسمان سے آئے، یا کوئی بہت بڑا ان کو معجزہ دکھا دوں میں، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا. اب یہی رہ گیا ہے. صحیح ہے نا؟ اسلام کے اللہ تعالیٰ بھی دیکھو کس کس طریقے سے سمجھاتے ہیں. اس سے زیادہ سمجھانے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اب یہی رہ گیا ہے، یا تو فرشتے اتریں یا اللہ خود آئے یا کوئی بڑی نشانی آ جائے. اور وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں سورج کہاں سے نکلے گا ایک دن کے لیے؟ مغرب سے. یہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کا ابھی تو ہم کہتے ہیں نا لوگ، میں نے جیسے شہیدوں کے خون کی خدا کی قسم میں نے خوشبو سونگھی ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، بندہ شہید ہوا اور اس کے خون میں خوشبو. لیکن سائنٹیفکلی یہ ممکن ہے نہیں ہے، اور ایک شہید کی نہیں، یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو وہم ہو گیا ہو سکتا ہے مفتی صاحب پھینک رہے ہو سکتا ہے مفتی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہو سکتا ہے مفتی صاحب کی ناک میں پہلے سے کسی نے خوشبو لگا دی ہو اور سونگتے ہوئے ان کو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے آ رہی. 20 تعویلات ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ معجزے ایسے ہوں گے کہ جس میں کوئی تعویل ممکن نہیں. پوری دنیا دیکھے گی وہ. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا مشرکین مکہ میں بڑی تعداد نے دیکھا، تبھی انہوں نے اس ٹکڑے ہونے کا انکار نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا یہ جادو ہے، ٹکڑے کا انکار نہیں کیا. تو جادو بھی چند لوگوں پہ ہوتا ہے نا، سب کو تھوڑی ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ ایک رات کو سوئیں گے اور اتنی لمبی رات ہو جائے گی کہ جانور بیزار ہو جائیں گے اپنے گھونسلوں سے، پرندے نکل آئیں گے، اور جیسے نہیں افراتفری کے وقت ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، 3 دن 3 رات کے برابر رات لمبی ہوگی، ان تقریباً 72 گھنٹے. اور اس کے بعد سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے. اب چونکہ یہ نشانیاں حدیث میں بیان ہوئی ہیں، تو یہ نشانی دیکھنے کے یعنی زمین الٹی گھومے گی، اور سورج آنے کے بعد نا جب جو زوال کے وقت نہیں جہاں تک پہنچتا، اس ہائٹ پہ جانے کے بعد دوبارہ کہاں غروب ہو جائے گا؟ مغرب میں، اور پھر معمول کے مطابق دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ یہ نشانی دیکھ لیں گے، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض آیات جس دن ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس وقت پھر کسی کا ایمان لانا، کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا اور اللہ اس کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اب تک ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانها خیرا. اسی طرح کسی مسلمان نے یہ نشانی دیکھ کے گناہوں سے توبہ کر لی تو توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی. ایمان تو قبول ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہے، تو اس وقت جو نیک اعمال کرنے والے تھے وہ آگے نیک اعمال کریں گے تو ان کو تو ثواب ملتا رہے گا. لیکن جنہوں نے یہ نشانی دیکھ کے کافر مسلمان ہو گیا، اس کا اسلام قبول نہیں، اور جس مسلمان گناہگار نے توبہ کر لی اس کا اسلام تو قبول ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے تھا، لیکن گناہوں سے اس کی توبہ قبول نہیں. اب وہ گناہ کی زندگی چھوڑ بھی دے گا نا تو اس گناہگار ہی لکھا جائے گا وہ. تو اللہ کہتے ہیں یہی نشانی رہ گئی ہے.
تو یہ حدیث سے ثابت ہے. بڑی بڑی نشانیاں جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, سب نشانیوں کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا. دجال کے آنے کے بعد, حضرت مہدی کے آنے کے بعد, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کے بعد. لیکن یہ والی جو نشانی آئے گی تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. آگے اللہ نے بس نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز اور میری عبادت یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اس کی زندگی میں صرف ایک اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کیا رہے بھائی سوال ہے بھائی؟ مفتی صاحب میرے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ ہم کوریا میں کرایہ تو مسجد میں استعمال ہو سکتا ہے, لیکن ریسٹورنٹ میں کہ صرف خنزیر شراب ہی بکتا ہے تو پھر تو اس ریسٹورنٹ کی آمدن جائز نہیں ہے نا. اگر ریسٹورنٹ کی بلڈنگ ہے, بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی ہے, تو اس بلڈنگ کا کرایہ جائز ہے, وہ ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے, کیونکہ اس بلڈنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس ریسٹورنٹ میں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا ہیڈ ایک ہوگا. اچھا ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. الحمدللہ ہمارے علاقے میں ابھی جو کام ہو رہا ہے نا, گٹر لائنیں ڈل رہی ہیں بڑے عرصے کے بعد. تو یہ حافظ کیا نام ہے ان کا, جو عاطف صاحب ہیں جماعت اسلامی کے, عاطف نعیم صاحب, حافظ نعیم نہیں ہے, عاطف صاحب ہیں, عاطف صاحب ہیں. ہم گئے بھی تھے ان کے پاس, ریکویسٹ کی تھی کہ علاقے میں کام شروع کرایا جائے, تو الحمدللہ پورے علاقے میں انہوں نے کام شروع کر دیا. تو ان کا شکریہ تو بنتا ہے میرا خیال ہے. تو میں چاہ رہا تھا ان کا ریکارڈڈ شکریہ ادا کر دوں میں. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. کتنی گندگی پڑی ہوئی ہے آپ دیکھو یہاں. میں تو اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا, میں نے راستہ ہی تبدیل کر لیا ہے. تو انشاءاللہ یہ گندگی ختم ہو جائے گی. تو جو بھی علاقے کے منتظمین میں کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے. تو یہ عاطف صاحب جو جماعت اسلامی کے, اللہ ان کو جزائے خیر دے پورے علاقے کی طرف سے, کہ انہوں نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا. اب کھدائیاں ہو رہی ہیں, لائنیں ڈل رہی ہیں. انہوں نے کل وعدہ کیا, کل 2:30 بجے آئے ہوئے تھے, میں بھی گیا تھوڑا سا, میں نے کہا اپریشیٹ کرتا ہوں جا کے. انہوں نے کہا کہ ہم گلی میں پیور بھی لگائیں گے. کیا دن ہوگا جب ہماری گلیوں میں کیا لگے ہوں گے, پیور. میں تو سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ ایسا ہوگا. ایسا تو نہیں میں یوں ماروں آنکھ کھل جائے. خیر اللہ کرے لگ جائے پیور. جس دن پیور لگیں گے تو ایک اور شکریہ, ہم تو شکریہ ادا کر سکتے ہیں, دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں برکت دے اور کام کی مزید توفیق دے. جزاکم اللہ احسن الجزا.